अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ की टेस्ट ट्रांसमिशन में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। शामिल करेंगे आपकी हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में बल्दियात बहाली के बाद म्यूनसिपल कमेटी शाहपुर सदर का बजट इजलास। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में बल्दियात बहाली के बाद म्यूनसिपल कमेटी शाहपुर सदर का मिनी बजट पेश कर दिया गया, जिसमें आमदन का तखमीना 9 करोड़ 42 लाख रुपए, जिसमें गैर तरक्याती ग्रांट की मद में 5 करोड़, अड्डा पार्किंग 69 लाख रुपए, मुंतकली जायदाद 50 लाख और दीगर ठेकाजात की आमदन शामिल है। साबिका बकाया 10 करोड़ रुपए म्यूनसिपल कमेटी शाहपुर सदर के अकाउंट में मौजूद, जबकि अखराजात की तफसील कुछ यूं बयान की गई है, जिसके मुताबिक अमला कमेटी की तनख्वाहों और पेंशन की मद में 4.5 करोड़, माली इमदाद की मद में 30 लाख रुपए, मुरम्मत वगैरह की मद में 2.5 करोड़ रुपए, तरक्याती अखराजात 6 करोड़ रुपए, जबकि साबिका तरक्याती स्कीमों के लिए 4 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। बजट चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी शाहपुर सदर राय अब्दुर्रहमान ढेडी ने पेश किया, जिसे तमाम अरकान ने मुतफ़िका राय से मंजूर किया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर तारिक महमूद गुज्जर, वाइस चेयरमैन तारिक महमूद चढ़, काउंसलर्स मलिक ताहिर अवान, मसूद खालिद सियाल, मलिक अमानुल्लाह टवाना, मलिक अकबर कुतबी, खालिद भट्टी, चौधरी अरशद मेहर, नज़र मोहम्मद यासीन, फाइनेंस ऑफिसर समर मुस्तफ़ा शेराजी, करामत मसीह और दीगर मौजूद थे। पेट्रोलियम डीलर की हड़ताल जारी। शाहपुर शहर, शाहपुर सदर, जावरिया में पेट्रोल की दस्तयाबी मुतासिर, आवाम जलीलो खार हो गए। पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल के बायस मुल्क भर की तरह शाहपुर सदर, सिटी और जावरिया में भी मुतादिद पेट्रोल पंप्स बंद हैं। पेट्रोल न मिलने के बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। जहां पेट्रोल दस्तयाब, वहां लंबी कतारें लगी हैं और पेट्रोल 147.50 पैसे पर मिल रहा है। अब तो सारे पंप बंद होना शुरू हो गए हैं। पेट्रोल पंप्स बंद होने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे मुतासिर हुई। पेट्रोल पंप्स बंद होने से शहरियों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई और शहरी पेट्रोल की तलाश में एक पंप से दूसरे पर जाकर चक्कर लगाने के लिए मजबूर। शहरियों ने शिकवा किया कि हुकूमत ने पीएसओ के पेट्रोल पंप्स खुले रहने का वादा किया, लेकिन उनमें से भी बेशतर बंद हैं। कुछ शहरियों में जहां चंद पेट्रोल पंप्स खुले हैं, वहां लंबी कतारें लगी हैं। पंप्स बंद होने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे मुतासिर हुई। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। गली मोहल्लों में दुकानदारों ने 200 रुपए लीटर पेट्रोल की फरोख्त जारी कर दी। एडिशनल सेशन जज शाहपुर सदर ने कत्ल का फैसला सुना दिया। अमरोज अदालत जनाब चौधरी नवीद अख्तर साहब, एडिशनल सेशन जज शाहपुर ने इस्तेगासा बजुर्म 302, 324, 148, 149 पे थाना शाहपुर सदर हमरा मुकदमा नंबर 273-18 बजुर्म 324, 148, 149, 302 थाना शाहपुर सदर का फैसला सुनाते हुए मुल्जिमान शफकतुल्ला, नेमतुल्ला और सनाउल्ला अकवाम चंगर साकनाए भबड़ाने की जुर्म साबित होने पर ज़ेरे दफ़ा 302 बी में 3 बार सजाए मौत और मजमूई तौर पर 6 लाख रुपए हर्जाने का हुक्म सुनाया और तीनों मुल्जिमान को ज़ेरे दफ़ा PPC 324 में 10-10 साल कैद बामुशक्कत और मजमूई तौर पर 3 लाख रुपए जुर्माना, अदम अदायगी की सूरत में 6 माह मजीद कैद महज और मुल्जिम अफसल को ज़ेरे दफ़ा 302 बी में उम्र कैद और 1 लाख रुपए हर्जाने का हुक्म सुनाया। अदम अदायगी की सूरत में 1 साल कैद महज और मुल्जिम मोहम्मद अफजल को ज़ेरे दफ़ा PPC 324 में 10 साल कैद बामुशक्कत और 1 लाख रुपए जुर्माना, अदम अदायगी की सूरत में 6 माह मजीद कैद महज का हुक्म सुनाया गया। प्रेस क्लब शेखपुरा के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान टेलीविजन की 57वीं सालगिरह के मौके पर पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए PTV एम्प्लॉयज़ यूनियन के मरकजी सदर जहांगीर खान, ऑर्गेनाइजर जमील कादरी, डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा राना शकील असलम, DPO एहसन सैफुल्ला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला शेखपुरा के सदर इमरान सईद एडवोकेट, तहरीक इंसाफ शोबा खवातीन की ज़िला सदर जमीला यूनस, ऐवान सनअत और तिजारत शेखपुरा के चेयरमैन मंजूरी हक मलिक, PTI इंसाफ वेलफेयर विंग के ज़िला सदर डॉक्टर असलम खान शेरवानी, सिटी सदर मियाँ अफजाल हैदर, सिख लीडर जसबीर सिंह, भोपाल राय, ताहिरा सरा, मसीही मजहबी लीडर फादर जफर तनवीर, राजा एहसानुल्लाह फादर परवेज, सदर प्रेस क्लब मुबशर भट्ट, साबिक सदर शहबाज खान, PTV के रिपोर्टर इस्लाम गाजी मलिक,
حامد کیمرامین ہارون خان اور حکیم محمود بیگ، شیخ سفیان علی، طاہر خان، علی بیگ، علی رضا بھٹی سمیت علماء کرام، سکھ اور مسیحی کمیونٹی کے سرکردہ رہنماؤں سمیت دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن آج بھی ہر گھر میں ایک لازمی فرد کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ پی ٹی وی ہی وہ واحد چینل ہے جس کو آج بھی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا جا سکتا ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ پی ٹی وی نے اپنے قیام سے لے کر آج تک مظلوم کشمیری عوام، سکھ اور کرسچن کمیونٹی پر بھارتی مظالم کو جس طرح دنیا بھر میں بے نقاب کیا ہے، اس پر وہ پی ٹی وی کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ تقریب میں پنجاب پولیس کے بینڈ نے پی ٹی وی کے ریکارڈ کیے ہوئے شاہکار نغموں کی دھنیں بکھیری، جبکہ پاکستان کے معروف صوفی گائک بابا گروپ نے پیر وارث شاہ کا کلام سنایا۔ اس موقع پر شرکاء نے مل کر پی ٹی وی کی سالگرہ کا کیک کاٹا اور ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے دعا کی۔ چودھری یاسر محمود لنگا کو شادی کی پہلی سالگرہ اور بیٹے کی پیدائش پر عزت رسول کی مبارکباد۔ میاں علی ذوالقرنین ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور عامر جویا ایڈوکیٹ نے اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ پر جا کر مبارکباد پیش کی۔ چودھری یاسر محمود لنگا کے ہاں گزشتہ ہفتے بیٹے کی ولادت ہوئی تھی، جس کا نام بالاج محمود لنگا رکھا گیا ہے۔ پہلی اولاد نرینہ کی پیدائش پر عزت رسول نے چودھری یاسر محمود لنگا کو مٹھائی پیش کی اور مبارکباد دی۔ اس موقع پر انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھتیجے بالاج محمود لنگا کو لمبی زندگی دے اور اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ ایس ایس پی آپریشنز ملتان شائستہ ندیم نے سی پیک پروجیکٹس میں چائنیز کو سیکیورٹی مہیا کرنے والی نجی سیکیورٹی کمپنی کا وزٹ کیا۔ نجی کمپنی کے افسران نے ایس ایس پی آپریشنز ملتان کو سیکیورٹی مہیا کرنے کے حوالے سے بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ سیکیورٹی کے حوالے سے تمام ایس او پیز پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ ایس ایس پی آپریشنز ملتان نے اس حوالے سے اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ چائنیز کو سیکیورٹی فراہم کرنے میں پولیس کے ساتھ ساتھ نجی کمپنی کا بھی اہم کردار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرنے والے غیر ملکی باشندوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے اور ان کو سیکیورٹی فراہم کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی۔ ڈویژنل انتظامیہ شہریوں کو کنٹرول ریٹ پر پھل اور سبزیاں فراہم کرنے کے لیے کوشاں۔ کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد کا سبزی منڈی کا دورہ۔ ایڈیشنل کمشنر سرفراز احمد، اسسٹنٹ کمشنر سٹی خواجہ عمیر ہمراہ کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد نے ٹماٹر، پیاز سمیت سبزیوں کی نیلامی چیک کی۔ کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد کا ہول سیل پوائنٹس کی بھرپور آگاہی مہم چلانے کا حکم۔ شہریوں کو مہنگائی سے بچانے کے لیے منڈیوں سے سستی سپلائی جاری ہے۔ ڈویژن بھر میں سستے ہول سیل پوائنٹس قائم کیے گئے۔ چینی اور آٹے سمیت تمام اشیاء خورنوش کے ڈی سی کاؤنٹر بھی قائم کیے گئے۔ انتظامیہ سرکاری چینی کا ایک ایک دانہ شہریوں تک پہنچا رہی ہے۔ منڈیوں، مارکیٹ تک سستی سپلائی سے عوام کو براہ راست ریلیف ملا۔ شہری ہول سیل پوائنٹ سے سستی اور معیاری پھل اور سبزیاں خرید سکتے ہیں: ڈاکٹر ارشاد احمد۔ شیخ الاسلام حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا 708واں عرس مبارک۔ 3 روزہ عرس تقریبات 10 دسمبر ماہ مطابق طلوع چاند سے شروع ہوں گی۔ ڈپٹی کمشنر عامر کریم خان کا عرس کے موقع پر مثالی اقدامات کرنے کا حکم۔ ڈپٹی کمشنر کی صدارت میں ضلعی محکموں کا اجلاس۔ ملک بھر سے آنے والے زائرین کی بھرپور مہمان نوازی کی جائے گی۔ جامع سیکیورٹی اور ٹریفک پلان تشکیل دے کر انتظامات مکمل کیے جائیں۔ عرس پر خصوصی ٹرینیں اور انٹرسٹی ٹرانسپورٹ چلائی جائیں گی۔ عامر کریم خان تمام محکمے عرس کے موقع پر دربار شریف میں کیمپ قائم کریں گے اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی صفائی کے مثالی انتظامات یقینی بنائیں: عامر کریم خان۔ بستی ملوک پریس کلب کے صحافیوں کی جانب سے پیٹرولنگ پولیس کے اہلکار کے خلاف روڈ بلاک کر کے احتجاجی مظاہرہ۔ صحافیوں نے ہاتھ میں بینرز اٹھا رکھے ہیں جن پر پیٹرولنگ پولیس کے خلاف نعرے درج ہیں۔ احتجاج کے باعث ملتان بہاولپور روڈ پر ٹریفک جام۔ صحافیوں کا موقف ہے کہ پیٹرولنگ پولیس اہلکار راجہ صدیقی نے ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پر بدتمیزی کی ہے۔ صحافیوں کا پیٹرولنگ پولیس کے خلاف نعرے بازی۔ دیربالا میں واقع شیر جبر اور سیاہ جبر کو ملانے والا یہ پل جو کہ عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار ہے، کئی حکومتیں آئیں اور گزر گئیں لیکن کسی بھی حکومت نے توجہ نہ دی۔ دیکھیے دیربالا سے آپ نیوز کے نمائندہ بخت منیر کی اس رپورٹ میں۔
مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث گینگز کے خلاف منظم حکمت عملی کے تحت کارروائی کی جائے۔ ڈی پی او ذوالفقار احمد بڑے جرائم میں ملوث ملزمان کے خلاف بروقت کارروائی اور ان کی گرفتاری سے معمولی نوعیت کے جرائم جہاں مظلوم کی داد رسی ہوتی ہے وہیں معمولی نوعیت کے جرائم کے خلاف انسداد میں مدد ملتی ہے، لہذا ضروری ہے کہ مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث گینگز کے خلاف منظم حکمت عملی اپنائی جائے اور مؤثر کارروائی کی جائے۔ ان خیالات کا اظہار ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ذوالفقار احمد نے اینٹی آرگنائزڈ سیل سرگودا کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے کیا۔ سرگودا پولیس نے رواں ماہ میں راہزنی موٹر سائیکل چھیننا اور موٹر سائیکل چوری کے 8 گینگز میں ملوث 20 ارکان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے چھینا گیا اور چوری شدہ مال مسروقہ کل مالیت 17,78,500 روپے برآمد کر کے بعد از قانونی کارروائی اصل مالکان کے حوالے کر دیا۔ اس موقع پر ڈی پی او سرگودا نے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ مقامی اداروں کے ساتھ مل کر قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی میں بھرپور کردار ادا کیا جائے، جبکہ منشیات فروشی، قہوہ خانہ اور جوا کھیلنا جیسے جرائم کے تدارک کے لیے مؤثر اقدامات کریں، اور اس سلسلے میں انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب لاہور کی طرف سے دی گئی ہدایات پر عمل کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سرگودا پولیس جرائم پیشہ عناصر کے خلاف تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لا رہی ہے اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائی جاری رہے گی۔ ترجمان سرگودا پولیس۔